اگر میں اس سے گزر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر نہیں گزرا تو جو تو گالیاں دے رہا ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو جھک جایا کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی معاملے کے اندر اختلافات ہو جایا کرتے ہیں، اور اس اختلاف کو جب انسان بڑھا دیتا ہے تو پھر گالم گلوچ بھی ہوا کرتا ہے، اور پھر گالیوں کے اوپر خاندان تباہ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ گالی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب صلاحیت نہیں ہوتی تو لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، خاندان تباہ ہوتے ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، خاندان ٹکراتے ہیں۔ اب گالی کے اوپر برداشت کیسے کیا جائے، گالی سن کر برداشت کیسے کیا جائے، یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں نکال رہا تھا، خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ گالیاں دے کر چپ ہو گیا تو وہ فرمانے لگے، بھائی آگے ایک پل آ رہا ہے، اس کو پل صراط کہتے ہیں، اگر میں اس سے گزر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر نہیں گزرا تو جو تو گالیاں دے رہا ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ تو زبردست جواب دیا، معاملہ ہی ختم کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں نکال رہا تھا، تو وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اچھا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دفاع کیا تو اللہ کے نبی کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اپنا دفاع کیا تو آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، ایسا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر، جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو خاموشی سے سن رہا تھا تو تیرا دفاع اللہ خود کر رہا تھا، اور جب تو نے اپنا دفاع کیا تو تیری جو مدد لگی ہوئی تھی، تیرے ساتھ جو مدد لگی ہوئی تھی اللہ کی، وہ ختم ہو گئی تھی، اللہ کی مدد ختم ہو گئی تھی۔ اب کسی سے آپ پوچھیں نا کہ اس کو لاکھ چاہیے کہ کروڑ، وہ کہے گا مجھے کروڑ چاہیے۔ اس سے پوچھے کہ کروڑ چاہیے کہ 10 کروڑ، وہ کہے گا مجھے 10 کروڑ چاہیے۔ اب اس سے پوچھو تو یہ 10 کروڑ چاہیے کہ اللہ کی مدد، وہ کیا بولے گا؟ مجھے تو اللہ کی مدد چاہیے۔ تو جس کو اللہ کی مدد چاہیے وہ گالیوں پر خاموش ہو جائے، وہ گالیوں پر سہ جانے والا بنے، معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ جب بھی کوئی شخص کسی معاملے کے اوپر صبر کر لیا کرتا ہے تو پھر وہ معاملہ اللہ خود سنبھالا کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی مرضی بیچ میں ڈال دیتا ہے اور خود اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تو جان اور تیرا کام جانے، جب تو نے یہ معاملہ اپنے سپرد کر دیا ہے، جب تو نے یہ معاملہ خود سنبھالنا شروع کر دیا ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے، میری مدد تیرے ساتھ نہیں ہے۔ گالیوں پر سہ جانے والے بنے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ جیل میں کیوں آئے؟ کہنے لگا میں نے قتل کیا۔ اب آپ نے قتل کیوں کیا بھائی؟ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اس نے کہا آپ کتنی سنتے ہو؟ کہا جی اب تو روز ہی سنتا ہوں، اب تو روز ہی گالی سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس وقت ایک گالی برداشت کر لیتے تو آج یہ روز کی گالیوں سے زیادہ بہتر تھا۔ تو ہم گالیوں پر خاموش ہو جائیں، غصے پر سہ جانے والے بنے۔ کسی کو غصہ آئے نا، اس پر خاموش ہو جانے والے بنے۔ اللہ کے نبی بہت بڑے، آپ کی بات بھی بہت بڑی۔ آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو جھک جایا کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آپ کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں اس کے لیے اپنے دل کو سنوارنا ہے۔ یہ جو برداشت ہے نا، اس کے لیے اپنے دل کو سنوارنا ہے کہ ہمارا دل بنے گا تو برداشت آئے گی۔ وہ کیا؟ ان بنی آدم
لمضغة اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سارا وجود درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا کا سارا وجود بگڑ جاتا ہے۔ دل درست ہوگا، دماغ بھی درست ہوگا، دل درست ہوگا، آپ کا بول بھی درست ہوگا، دل درست ہوگا، آنکھیں درست ہوں گی۔ اگر دل بگڑ گیا، دل خراب ہو گیا، دل سے اللہ کی محبت نکل گئی، دل میں میل آ گئی، شیطان کی محبت آ گئی، باقی معاملات آ گئے، دنیا کی محبت آ گئی، آخرت کی جو طلب ہے، آخرت کی جو فکر ہے وہ نکل گئی، تو پھر کیا ہے؟ زبان بگڑ گئی، اور جب زبان بگڑ گئی تو معاملات خراب ہونا شروع ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ اب اختلافات لوگ بہت عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اختلاف رائے یہ تو سب کا حق ہے۔ باپ کا حق ہے وہ بیٹے سے کر سکتا ہے، بیٹے کا حق ہے یہ باپ سے کر سکتا ہے، شاگرد کا حق ہے یہ استاد سے کر سکتا ہے، استاد کا حق ہے یہ شاگرد سے کر سکتا ہے۔ اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہوا، اختلاف رائے تو انبیاء میں بھی ہوا، اختلاف رائے ائمہ کرام میں بھی ہوا۔ ساری رات بیٹھ کر مناظرہ کرتے تھے مسائل کے اوپر کہ اس پر یہ دلیل ہے، اس پر یہ دلیل ہے، اس پر یہ دلیل ہے، اس پر یہ دلیل ہے۔ صبح ایک دوسرے کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ یہ اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے۔ لیکن جب اختلاف کسی لڑائی کو لے کر ہوتا ہے، اختلاف لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یہ معاملات خطرناک ہو جایا کرتے ہیں، ذاتیات پر چلے جاتے ہیں، خاندانی توڑ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر فساد بن جایا کرتا ہے۔ اس پر برداشت کرنا ہے، اس پر برداشت کرنا۔ آپ اختلاف رائے کریں لیکن دلیل کی بنیاد پر، مضبوطی کی بنیاد پر۔ اختلاف رائے ہوتا کیا؟ مثال کے طور پر یہ ٹشو ہے، اگر میں نے یہاں پر رکھ دیا، میرا کوئی بھائی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے نہیں بھائی اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھو، میں نے یہاں رکھا، انہوں نے کہا نہیں اٹھا کر یہاں پر رکھو۔ اب میں نے اس پر اختلاف کیا اور اسے کہا بھائی یہ یہاں پر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ یہاں پر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، میں اس پر اپنی دلیل دوں گا، بھائی اپنی دلیل دے گا۔ اسے کہتے ہیں اختلاف رائے، جو عزت اور احترام کے دائرے کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں سیاسی اختلاف بہت ہوتا ہے۔ سیاست تو انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو اختلاف کے اندر ڈال دیا، اور اس قدر اختلاف کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی ماں بہن کو ننگا کر دیا، ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ لہذا ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکال دیا، اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکال دیا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء سیاسی تھے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اب اس پر کیا ہے؟ ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی، ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر کے جو کارکن ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، اس کو اس لیڈر کے جو کارکن ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اختلاف رائے تک رہے، اختلاف رائے تک رہے، وہ آپ کریں، لیکن اختلاف یہ جنگ کی شکل نہ اختیار کرے، اختلاف گالی کی شکل نہ اختیار کرے، تبھی ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ مسلمان کہلانا تو بات کی بات، انسان کہلانے کے قابل ہے۔ جانوروں کے اندر تو ایک ہے بھی ہوتا ہے کہ جانور ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے ہیں، تو ہم جانور تو نہیں، ہم تو انسان ہیں۔ پہلے انسان اپنے آپ کو کہلانا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ زبان کا استعمال۔ آپ کا بول بتائے کہ آپ انسان ہیں، آپ کا بول بتائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کسی کو گالی نہیں دیا کرتا، مسلمان کو اگر کوئی گالی بھی دے تو وہ خاموش ہو جایا کرتا ہے، سہ جایا کرتا ہے۔ غصہ انسان کی فطرت میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے یہ انسان نہیں، گدھا ہے۔ جس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، تجھے غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ فطرت کا انکار ہے کہ غصہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو بھئی جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے یہ انسان نہیں، گدھا ہے۔ اور جس کو غصہ آئے قابو میں نہ رہے یہ شیطان ہے، شیطانی حرکت ہے۔ اور جس کو غصہ آیا قابو میں رہ گیا یہ ہے ایمان والا۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بڑوں کی بات بڑی ہوا کرتی ہے، اللہ کے نبی بہت بڑے، آپ کی بات بھی بہت بڑی۔ تو بھئی اختلاف کرے، لیکن اختلاف رائے تک ہو، خوبصورت لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن جب وہ اختلاف لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گالم گلوچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے کہ اس کی زبان سے سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف فرما رہے اور فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھ ایک انسان کی عزت نفس تجھ سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، تجھ سے بھی زیادہ بڑی۔
ہاں اختلاف کرے لیکن اختلاف رائے، اختلاف جنگ کی شکل اختیار نہ کرے، اختلاف دشمنی کی شکل اختیار نہ کرے۔ ہماری زندگیاں بنے گی وہ اختلاف کیا ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، غصہ کنٹرول ہو گیا سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔